بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک۔ زمادہ طرف آتا سٹھول ہوتا دو وڑی کی اختر مبارکی۔ ناظرین رمضان کا مہینہ گزر گیا، آخری رمضان تھا اور آج عید کا پہلا دن ہے۔ امید ہے کہ جس طرح رمضان گزرا اس طرح ہماری عید نہ ہو، تھوڑی بہت خوشیاں جو ہے وہ ہم پاکستانی جو ہے وہ منائیں۔ رمضان کیوں میں کہتا ہوں کہ بڑا بھاری تھا، اور ہیڈ لائن میں بھی میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے رمضان ایسے نہ ہو جتنا یہ مہینہ رمضان کا، یہ رمضان ہم پہ باری گزرا۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسی رمضان نہیں گزری ہوگی۔ پہلے رمضان کو مطلب یہ کہ ہمارے علماء ٹارگٹ ہوئے، ہمارے فورسز ٹارگٹ ہوئے، بے گناہ مسافر ٹارگٹ ہوئے، عام لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے۔ بڑا ایک مطلب ایک ایسا تکلیف دہ مہینہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ورنہ رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، ایک مقدس مہینہ ہے، اسلام میں اس کی حرمت ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں شیطان جو ہے وہ باندھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم ہوتی ہے اپنے مخلوق پہ۔ لیکن پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا اس میں مذہبی اداروں پہ حملے ہوئے، عام لوگوں پہ حملے ہوئے۔ پہلے رمضان کو جب پاکستان میں پہلا روزہ تھا تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے ادارے پہ حملہ ہوا، جامع حقانیہ اکوڑا خاٹک پہ، کہ وہ یہ اکوڑا خاٹک جو ہے دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے پورے پاکستان، افغانستان اور میں کہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس کا ایک پہچان ہے، دین کی ترویج کے حوالے سے، دینی تعلیمات کے حوالے سے۔ تو اس پہ حملہ ہوا، ایک بڑا اندوہناک حملہ ہوا، اور یہ ہمارا آغاز تھا، پہلا دن تھا رمضان کا، جس میں حامد الحق صاحب، مولانا حامد الحق صاحب جو محتمم تھے اس مدرسے کے، وہ شہید ہو گئے۔ تو پہلے دن سے جو آغاز تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور پھر آخری دن بھی ہم نے دیکھا کہ مردان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ جب فورسز نے کارروائی کرنی تھی تو اس میں بے گناہ خاندان کے تقریباً 10 لوگ جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ آغاز اور انجام، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مہینہ بڑا بھاری گزرا۔ ہم دیکھیں اسی مہینے کے پہلے ہفتے میں بنو کینٹ پہ حملہ ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی جو اس رمضان میں پہلی دفعہ ہوئی کہ تقریباً 5 یا 6 سوسائڈ بامرز یعنی خودکش بمباروں نے بنو کینٹ پہ حملہ کیا۔ یہ تو فورسز کی مستعدی تھی اور ان کی جو مطلب کوئکنس تھی کہ اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس میں 18 لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اور یہ بہت بڑا حملہ تھا، اور اس سے لگے سارا تھا کہ کچھ دنوں میں اگر اسی طرح یہ حملے جاری رہے تو کچھ دنوں میں یہ جو ہے نا پورا خیبر پختونخوا کیا کہ پورے قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا کو جو ہے یہ دہشت گردوں کے قبضے میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے نیکسٹ یا 2-3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ جنڈولا پورٹ پہ حملہ ہوا، جس میں تقریباً 12 کے قریب جو تھے جو عسکریت پسند جو تھے فتنہ الخوارج یعنی تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اور ان کی لاشیں پھر کئی دنوں تک وہ پڑی رہی۔ پھر ہم نے دیکھا جو سب سے اندوہناک واقعہ تھا وہ جعفر ایکسپریس کا تھا، کہ پاکستان کی تاریخ میں، کیا میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات کم ملتے ہیں کہ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا، ٹرین کو اغوا کیا۔ اس میں 400 جو تھے مسافر تھے، جس میں مختلف حکومتی اہلکار، عام لوگ، سیکیورٹی اداروں کے اہلکار جو تھے وہ سوار تھے، ان کو یرغمال بنا لیا۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری قوم کو، جس طرح اے پی ایس نے، آرمی پبلک اسکول پشاور نے پوری قوم کو جھنجھوڑا تھا، اس واقعے نے بھی پوری قوم کو جھنجھوڑا، کیونکہ 400 لوگ اور ان کی زندگیاں، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں سارے پختون، پنجابی، بلوچ، سرائکی، سندھی، کشمیری، مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا کمیونٹی نہیں تھا جس میں اس ٹرین میں سوار نہیں تھے۔ دہشت گردوں نے اس کو یرغمال بنایا، اور بہت زیادہ تشویش تھی پوری دنیا میں بھی کہ اب کیا ہوگا، لیکن سیکیورٹی اداروں نے جس طرح اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا تو ود ان آورس، مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر، یا کہتے ہیں 27 گھنٹے 32 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ سارا آپریشن ختم کیا، اور 350 کے قریب جو ہے لگ بھگ یا اس سے زیادہ وہ یرغمالی جو تھے ان کو آزاد کیا، اور 33 کے قریب جو ہے دہشت گردوں کو
مار دیا. اور یہ ایک کلاسک آپریشن تھا جس سے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی دنیا کا جو ہے اعتماد بھی بڑھ گیا کہ یہ ناممکن سا لگ رہا تھا. ہر کوئی اسی اس میں دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا, یہ یرغمالی ہے اور دہشت گرد اب بات چیت کریں گے. اور ان کے مطالبات تقریباً سامنے آئے تھے کہ کس کس کو ریلیز کرنا تھا, کیا کرنا تھا. اور یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ طویل ہوگا, پوری دنیا میں پاکستان جو ہے اس کی جگ ہنسائی ہوگی, میڈیا میں روزانہ خبریں کہ ٹرین آج یہ کر رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, اور جو ہے نا ایک ایک کو وہ مار کے لاشیں بیچنے تھے ان لوگوں نے. لیکن اللہ کی فضل و کرم سے اس میں کامیابی ہو گئی اور سیکیورٹی فورسز نے اپنی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا, سارے یرغمالی جو ہے ان کو آزاد کیا. اور یہ کلاسک آپریشنز جو دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا تھا. ابھی یہ درد جو تھا جاری تھا, وہ باقی واقعات تو ہوتے رہے, کہیں گوادر میں, کہیں کلات میں, کہیں بلان میں, کہیں جوب میں, کہیں وزیرستان میں, کہیں بنو میں, کہیں کوہاٹ میں, یہ تو چلتے رہتے تھے. اس میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا, وہ مفتی منیر شاکر صاحب جو ہے اس کی شہادت تھی. مفتی منیر شاکر صاحب کو پشاور کے مضافات ارمڑ میں اپنے مدرسے سے جب وہ نکل رہے تھے تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کی ہسپتال میں وہ مطلب ہے کہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ چھل بسے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کیونکہ مفتی منیر شاکر صاحب جو تھے ان کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پہ, وہ ان کے نظریات کے ساتھ یا ان کے عقائد کے ساتھ وہ اپنی جگہ, لیکن ہی واز ناٹ ڈیزرونگ اٹ. وہ ایک سارے ایشوز کو جو ہے ایک لوگوں کا بہت زیادہ ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ میجارٹی لوگ کی یہ ان کا جو سٹائل ہے وہ شاید تھوڑا سا ریفارمسٹ طرف ہے, اور یہ جو لڑائی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کا موقف بالکل کلیئر تھا. تو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا گوادر میں ہوئے. تو یہ مسلسل جو واقعات ہوئے تھے, اس طرح وزیرستان میں مولانا عبداللہ صاحب پہ جو ہے وہ حملہ ہوا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ بہت بھاری تھا, لیکن ابھی شوال کا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ امیدیں ہیں, اور زیادہ لگے سارا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اس میں کامیابی دے گی. اسپیشلی جو یہ ہے تو یہ کہ یہ جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کا ایک تعاون اسی حوالے سے, پھر یہ ہے کہ جس تیزی سے رمضان کے شروع میں دہشت گردوں نے کارروائیاں کی تھی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کافی حد تک جو ہے فورسز ان کے گھروں جا کر اس کو اٹیک کرتے ہیں. تو وہ جو آپریشن بدر کے مقابلے میں جو خندق کی کارروائیاں تحریک طالبان پاکستان نے شروع کی تھی, وہ ہم نے دیکھا وہ آٹومیٹیکلی وہ بالکل اس کی ختم ہی ہو گیا. اور اب یہ ہے کہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے, لیکن پھر بھی چوکنا رہنا ہے, احتیاط زیادہ کرنی ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عید کے دن کچھ نہیں, عید کے دوسرے دن, چوتھے دن, پانچویں دن کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر بھی سیکیورٹی فورسز الرٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد جو پاکستان افغانستان کے درمیان جو ڈائلاگ شروع ہو رہے ہیں بارڈر کے حوالے سے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اس خطے میں بدنامی کے حوالے سے, ان پہ سب کی نظریں ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کی بابرکت مہینے کی وجہ سے اور عید کی بابرکت دنوں کی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان ایک کوئی ایسا لاہے عمل سامنے لائیں گے کہ افغانستان میں بھی امن آ جائے, پاکستان میں بھی امن آ جائے, کیونکہ دونوں ملکوں کی امن جو ہے ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے.